تازہ معاملہ جو بنا ابھی، جو ہماری تنصیبات جو ہیں ان کے اوپر حملے ہوئے، جو کہ ایک مخصوص جماعت نے کرائے جو پی ٹی آئی ہے، اور ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، بالکل یہ سیاسی جماعت نہیں ہے شروع دن سے ہی۔ اور یہ یاد رکھیں، جتنے بھی فتنے اٹھتے ہیں انہیں عام بندہ نہیں پہچان سکتا، انہیں ہمیشہ اہل علم پہچانتے ہیں، حق والے پہچانتے ہیں۔ جتنے باطل عقیدے والے اٹھتے ہیں انہیں عام بندہ نہیں پہچان سکتا۔ علماء کرام اہل حق وہ لوگ پہچانتے ہیں، وہ پہلے دن سے بتا دیتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، بچنا ہے، لیکن چونکہ لوگ مفادات کے بندے ہوتے ہیں اور چکنی چڑی باتوں سے جلدی ذرا متاثر ہو جاتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس فتنے کا ذرا جلدی پتہ چل گیا ہے اور اس کھل کے سامنے آ گیا ہے، لیکن جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو میری ایز اے پاکستانی اپنے تمام جو ادارے ہیں ان سے یہ گزارش ہے، آرمی چیف سے لے کر عدلیہ کے سینئر جج جو ہیں ان کو، اور جو بڑے بڑے ادارے آئی جیز ہیں، جو جتنے بھی لوگ ہیں اس جماعت کے اندر، بہت سارے لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہیں۔ کرنے بھی چاہیے تھے جن لوگوں نے تنصیبات کے اوپر حملہ کیا ہے، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا ہے، جی ایچ کیو میں کیا ہے، فوجیوں کی گاڑیوں کو جلایا گیا ہے، وہ فوج جو دن رات ہمارے لیے مرتی ہے، جو دن رات ہمارے لیے اب جو ہے بارڈروں پہ دن وقت گزارتی ہے، اپنے گھر بار بیوی بچے چھوڑ کر جاتے ہیں، اور کسی کو جانے والے کو پتہ نہیں ہوتا واپس گھر بچوں کے پاس آنا ہے کہ نہیں آنا ہے۔ بالکل انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ سیاسی جماعتیں پہلے بھی احتجاج کرتی رہی ہیں، ہم بھی احتجاج کرتے رہے ہیں، ہم نے بھی کیے ہیں احتجاج، ہمارے اوپر تو بہت ظلم ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے، ہم نہتے تھے، اور ہمارے اوپر اسی حکومت نے پچھلے رمضان کے اوپر جو ظلم کیا ہے وہ تاریخ اس کے اندر گواہ ہے کہ ایسا ظلم کسی کے اوپر نہیں ہوا، لیکن ہم نے نہ کسی عمارت کو جلایا، نہ کسی عام عمارت کو جلایا، سرکاری عمارت تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم نے بہت سارے پولیس والے پکڑے اور پکڑ کر انہیں بڑی عزت کے ساتھ پھر واپس کر دیا۔ بہت سارے معاملات ہمیں ہمارے ہاتھ میں آئے، لیکن ہم نے انہیں اپنے بچے، اپنے بھائی سمجھتے ہوئے انہیں بالکل آزاد کر دیا، کیونکہ ہم سمجھتے تھے یہ ہمارے ملک کا سرمایہ۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو شرارت کر رہے ہیں، تو اسی طرح میں یہ گزارش کروں گا تمام بڑے بڑے اداروں سے، ان کے سربراہان سے، کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو آپ نے گرفتار کیے ہیں ان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ بے شک انہوں نے غلطی کی ہے، ان سے گناہ ہوا ہے، انہوں نے زیادتی کی ہے، لیکن ذرا یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ میں بڑی ہی ایک فکر مند پیغام آپ کو دے رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ فوج کو دیکھ کر سلوٹ کرتے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر جگہ فوج کے شانہ بے شانہ رہے ہیں۔ آپ نے بھی کبھی کمی نہیں چھوڑی، فوج نے بھی کبھی کسی جگہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اس ملک کے اندر کوئی بھی آفت آئی ہے تو فوج نے ہمارے اوپر ماں باپ کی طرح ہاتھ رکھا ہے۔ بالکل سیلاب آ جائے، زلزلے آ جائیں، کوئی زمینی آسمانی آفت آ جائے تو فوج نے ہر جگہ بڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، لیکن اس کے برعکس آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب بھی فوج کو ہماری ضرورت پڑی ہے تو یہ بچے، یہ نوجوان، یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ، آپ سے آگے آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ 75 سال کی تاریخ کے اندر کبھی کسی نے ان جوانوں کے اندر شاید کوئی ایسے بندے بہت کم ہیں، 75 سال کی تاریخ میں کبھی کسی نے جا کر کبھی کسی کا پتہ بھی نہیں توڑا۔ ان کو یہاں تک جو لے جانے والے ہیں، اکسانے والے ہیں، اصل بات ان کی ہے۔ پنجابی کے اندر ایک بات ہے، چور نہ مارو، چور دی ماں نو مارو۔ ان سے غلطی ضرور ہوئی ہے، انہوں نے غلط کام ضرور کیا ہے، لیکن آپ کے پاس ریکارڈنگیں موجود ہیں، آڈیو ویڈیو آپ کے پاس موجود ہیں کہ ان کو وہاں تک لے جانے والے کون ہیں۔ اصل حرکات جو ہیں ان کو پکڑ کر ان کو الٹا لٹکائیں، ان کی چھترول کریں، ان کا وہ حشر کریں کہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ کسی نے اس طرح منہ نہیں کرنا۔ لیکن خدا را یہ جو نوجوان ہیں یہ ہمارے ہیں، ہمارے ملک کا سرمایہ ہے۔ ہزاروں نوجوان ہیں جن کے ماں باپ نے انہیں پال پوس کر اس لیے بڑا کیا تھا کہ ہمارے سہارے بنیں گے، اس ملک کی خدمت کریں گے، اس ملک کے اداروں کے اندر جا کر خدمات پیش کریں گے۔ ساری زندگی انہوں نے اس آس پہ گزاری ہے اور اپنے بچوں کو جوان کیا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ وہ ساری زندگی آپ اپنے بچوں کے پیچھے تھانے اور جیلوں میں اور عدالتوں میں دھکے کھاتے رہیں۔ آپ یہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، آپ تو خود حافظ قرآن ہیں، آپ خود سبھی باتیں سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی جب جہاد پر بھیجتے تھے یا جاتے تھے تو اس وقت اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا تھا، اور سرکار خود اپنے امتیوں کو یہ ترغیب دیا کرتے تھے، تاکید کیا کرتے تھے کہ وہاں پر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، جو ہتھیار رکھ دے اس کو بھی معاف کر دینا ہے، جو دروازہ بند کر لے اس کو بھی معاف کر دینا ہے، جو معافی مانگ لے اس کو بھی معاف کر دینا ہے۔ وہاں جا کے پھلدار درخت نہیں کاٹنے، سائے دار درخت نہیں کاٹنے، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بزرگوں کو نہیں مارنا، اور یہ ساری تاکیدیں کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ سارے ظلم کرنے کے بعد بھی توبہ کر لے تو اسے معاف بھی کرنا ہے۔ اور ایک واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہے، سنا بھی ہوگا
ایک صحابی نے ایک کافر کو اس وقت قتل کر دیا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے دیکھا کہ اب بالکل تلوار میرے اوپر چلنے لگی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا, تو لیکن صحابی نے پھر بھی اسے مار دیا, قتل کر دیا. تو یہ بات جب سرکار کی بارگاہ میں گئی تو آپ نے اس سے سوال کیا, پوچھا کہ تم نے اسے کیوں مارا ہے؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر تم نے تلوار کیوں چلائی ہے؟ اس نے کیا رسول اللہ, اس نے ڈر کے مارے کی, اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو آپ نے 3 دفعہ یہ جرمہ بڑا ہی غم زدہ ہو کر فرمایا تھا, کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ تو صحابی کہتے ہیں مجھے اس وقت اتنی ندامت ہوئی کہ میرا دل کرتا ہے یا اللہ اس سے پہلے میں پیدا نہ ہوا ہوتا, میں اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں. تو چیف آف آرمی اسٹاف صاحب, آپ خود حافظ قرآن ہیں, تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا, ان بچوں کی سابقہ زندگی کے اندر کوئی جرم نہیں ہے, کوئی تھانے کچہری کے کرنے کے ریکارڈ نہیں ہے. ایک غلطی ان سے ہوئی ہے نا, تو ضرور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں, ان کی تربیت کریں, ان کو صرف یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کے دشمن کون ہیں, ان کے ذہن سے وہ بات نکالیں, ان کی اچھی طرح جو ہے ان کی تربیت اور ان کے معاملات کر کے پھر ان کو معاف کر دیں. ان کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں, ان کے گھر والے ہیں, یہ پی ٹی آئی کی جماعت کے ساتھ ضرور لگے تھے, لیکن یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہماری اولادیں ہیں, ہمارے بھائی ہیں. ہمیں پتہ ہے جب اس محلے کے اندر کوئی غم کی بات آتی ہے, کوئی فوت کی ہوتی ہے, تو کوئی نہیں پوچھتا تو پی ٹی آئی کا ہے, تو نون لیگ کا ہے, تو پیپل پارٹی کا ہے. سارے بھاگ اس کو جنازے کو کندھا دیتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا بھائی جا رہا ہے, ہمارے ساتھ رہا ہے, ہمارے محلے میں ہمارے دکھ سکھ کا ساتھی رہا ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں, ان سے غلطی ہوئی ہے, ضرور ہوئی ہے. اگر آپ سزا بھی دینا چاہیں تو ان کے جرم کے مطابق دیں, لیکن میری گزارش یہی ہے کہ ان کو معاف کر دیں. یہ ہمارے بچے ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں, ہزاروں بچے ہیں, اور یہ ہزاروں بچے اگر اس طرح ہو گئے تو ہمارا مستقبل اس طرح برباد ہو جائے گا, ان بچوں کا مستقبل برباد ہو جائے گا. کوئی ایسا اس پہ ان کے اوپر فرد جرم نہ لگائی جائے, کوئی ایسا جرم نہ تھوپا جائے, کوئی زبردستی کے معاملات نہ کیے جائیں. جو انہوں نے کیا ہے سزا دینی چاہے تو سزا ضرور دے رہے ہیں, لیکن خدا را بہتر یہی ہے کہ انہیں ان کا ریکارڈ چیک کریں. پہلے اگر کسی جرم میں مبتلا نہیں ہے تو انہیں معاف کر دیا جائے. صرف ان کے ذہن سے یہ بات نکالی جائے کہ ہماری فوج, ہمارے ادارے وہ ہر وقت ملک کے ساتھ وفادار ہیں. یہ جو بیرونی طاقتوں میں جن کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے, اس پی ٹی آئی کو ساری باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے, سب کو پتہ ہے. اسرائیل اور انڈیا ہر قدم پہ ان کے ساتھ ہے. اب اس کے ساتھ معاملہ بڑھا تو پورا یورپ چیخ رہا ہے. یہ کہتا تھا مجھے امریکہ نے نکالا ہے, تو اب پورے امریکہ والے پورا یورپ اکٹھا ہو گیا ہے. لیکن ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو اس کو اب معافی نہیں مل سکتی, کیونکہ اس نے جرم اتنا بڑا کیا ہے. اس نے ہمارے اداروں کے اوپر وہاں پر جا کر جناح ہاؤس جو حضرت قائد اعظم کی ایک نشانی ہمارے پاس موجود تھی, اس کے اندر جا کے اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگوں کو پری پلانے اکٹھا کر کے لے کے آئے. بالکل اسے معافی نہ دیں. اس کے ایم پی ایم این اے کو معافی نہ دیں جنہوں نے سارا, جن کی ریکارڈ کی آپ کے پاس موجود ہے, جن کے پروف آپ کے پاس موجود ہیں. لیکن یہ نوجوان وہ نوجوان ہے, خدا کی قسم آج اس ملک کو کوئی آفت آ جائے تو یہ اپنا مال اور جان لے کر سب سے پہلے میدان میں آئیں گے. مجھے پتہ ہے یہ وہ نوجوان ہیں, انہیں صرف بہکایا گیا ہے, اکسایا گیا ہے, سبز باغ دکھائے گئے ہیں. انہیں صرف یہ ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ فوج ہماری دشمن ہے, فوج اس ملک کی دشمن ہے. بس ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. جو برین واشنگ ان کی ہوئی ان کو ان کے اندر سے وہ کھند نکالنے کی ضرورت ہے. یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی, اگر نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. بالکل یہ بچے آج بھی عاشق رسول ہیں, یہ آج بھی اپنے ملک سے پیار کرنے والے ہیں, آج بھی اپنے ملک کے لیے جان دینے والے ہیں. اس لیے خدا را میری چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ درخواست ہے, تمام اداروں کے سربراہان سے یہ درخواست ہے, خدا را انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ان بچوں کے مستقبل کو برباد نہ کرنا. یہ اس ملک کا سرمایہ ہے, ان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں, ان کو معاف کر دیں. جو اس ملک کے اصل دشمن ہیں, ایم پی اے, ایم این اے, اور یہ ان کے وزیر اور مشیر اور خود یہ عمران, یہ سب سے بڑا دشمن اس ملک کا, اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. ان کو بالکل ننگا کر کے ہمارے سریام, تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام کے ساتھ غداری کرنا اور پاکستان کے ساتھ غداری کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے.